السلام علیکم ناظرین، میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کائنات کے سب سے بڑے بدبخت اور کافر کے بارے میں بتائیں گے، یعنی فرعون کے بارے میں۔ فرعون کون تھا؟ یہ کس کی اولاد میں سے تھا؟ اسے فرعون کیوں کہا جاتا ہے؟ فرعون مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے کون سا کام کرتا تھا اور وہ مصر کا بادشاہ کیسے بنا؟ اس نے خدائی کا دعویٰ کیسے کیا؟ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیسے کیا اور وہ جھوٹا خدا کیسے بنا؟ پیارے دوستو، ان تمام باتوں کو آج کی اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے۔ فرعون کا تعلق قبطی قبیلے سے تھا اور اس کی عمر تقریباً 400 سال تھی۔ اتنی لمبی عمر میں نہ تو اسے کبھی بخار ہوا، نہ سر درد، اور نہ کوئی دشمن اس پر غالب آ سکا۔ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اسی وجہ سے یہودی اسے روح شریر حوت کہا کرتے تھے۔ بادشاہ بننے سے پہلے یہ مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا۔ وہاں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو جلد ہی دوستی میں بدل گئی۔ شہر میں ایک کاروبار تلاش کیا تو خربوزے فروخت کرنے کا کام زیادہ نظر آیا۔ دونوں ایک خربوزہ فروش کے پاس گئے۔ فرعون نے کہا، تم ٹھہرو، میں خربوزے لے جاتا ہوں اور بازار میں بیچ کر آتا ہوں۔ جب فرعون خربوزے بیچنے بازار گیا تو دکاندار نے کہا، یہاں رواج یہ ہے کہ سودا اتار خریدا جاتا ہے اور بیچنے کے بعد پیسے ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر فرعون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور بعد میں خربوزے واپس کر دیے کہ مجھے یہ کام پسند نہیں۔ اس کے بعد وہ کسی اچھے کام کی تلاش میں نکل پڑا تاکہ زیادہ مال و دولت کما سکے۔ وہ مصر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور عرض کی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، غریب ہوں، بھوکا پیاسا ہوں، مجھے کوئی کام دیا جائے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کیا کام کرنا چاہتے ہو؟ فرعون نے کہا، کوئی بھی، بس روزی ہو۔ بادشاہ نے اسے ایک قبرستان کی نگرانی کی ذمہ داری دی۔ اتفاق سے مصر میں ایک وبا پھیل گئی اور بہت لوگ مرنے لگے۔ فرعون نے ہر میت دفنانے کے بدلے ورثہ سے ایک ایک سونے کا درم لینا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت مال جمع ہو گیا۔ جب مصر کا وزیر فوت ہو گیا تو بادشاہ نے فرعون کو وزیر مقرر کر دیا۔ وزارت ملتے ہی اس نے اپنے دوست حامان کو بھی دربار میں بلا لیا۔ فرعون نے حامان سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں۔ حامان نے مشورہ دیا، سب سے پہلے بنی اسرائیل کے دل میں اپنی محبت پیدا کرو تاکہ وہ تمہیں خدا مان لیں۔ فرعون نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرعون نے بادشاہ مصر سے درخواست کی، میں 1 سال کے تمام ٹیکس اپنی جیب سے ادا کر دیتا ہوں تاکہ عوام پر بوجھ نہ ہو۔ بادشاہ نے منظوری دے دی اور مصر بھر میں اعلان کر دیا گیا کہ 1 سال کے لیے سب پر ٹیکس معاف ہے۔ عوام بہت خوش ہوئی۔ یہ عوام بعد میں اس نیکی کے سبب فرعون کو بادشاہ بنانے پر راضی ہوئی۔ خدا کا دعویٰ بادشاہ کے مرنے کے بعد 3 دن تک مشورے چلتے رہے کہ نیا بادشاہ کون ہو۔ لوگوں نے فرعون کے ٹیکس معافی اور سخاوت کو دیکھتے ہوئے اس سے بادشاہ مقرر کر دیا۔ فرعون نے حامان سے کہا، اب ہمیں جو چاہیے وہ کرنا ہے۔ فرعون نے حکم جاری کیا، مصر کے تمام علماء دین دار لوگ دینی تعلیم ختم کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ لوگ دین سے بے خبر ہو جائیں۔ پھر ایک اور حکم جاری کیا، جو شخص دینی تعلیم دے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ علم کا خاتمہ، جہالت کا غلبہ۔ لوگوں نے تعلیم دینا اور سیکھنا چھوڑ دیا۔ وقت کے ساتھ لوگ جہل اور بے دینی کی طرف مائل ہو گئے، یہاں تک کہ وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ فرعون نے حکم دیا کہ اپنے گھروں میں بت بنا کر ان کی پوجا کرو۔ ایک قوم نے ایسا ہی کیا، 20 سال تک بت پرستی عام رہی۔ فرعون کا آخری دعویٰ، پھر اس نے اعلان کیا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے۔ جب قوم پوری طرح مشرک بن گئی تو فرعون نے کہا، اب اپنے گھروں سے تمام بت توڑ دو اور مجھے خدا مانو۔
اکثر لوگ اسے ماننے والے نہیں تھے سوائے قبطیوں کے جو اسے خدا مانتے تھے۔ بنی اسرائیل کے مسلمان حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر قائم تھے اور صرف اللہ کو خدا مانتے تھے۔ اس لیے فرعون قبطیوں پر مہربان تھا اور بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اطاعت گزار بندوں میں شامل کرے، آمین۔